السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج 21ویں روز ہم پھر اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس مجلس کی برکت سے ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، امت مسلمہ کے لیے آسانیاں فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جو جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم حدیث پاک پہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم رقیہ شرعیہ اور دعا کی طرف آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آج جس حدیث کا مطالعہ ہم کریں گے اس فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ۔ اس حدیث کے بھی راوی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من آد لی ولیا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما هو علی وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا حببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ رواہ البخاری۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی دوست سے عداوت رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے فرض کردہ امور کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے میرے زیادہ قریب نہیں آ سکتا۔ میرا بندہ نوافل نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ ضرور دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ آدھا تو آدھا یعنی من آد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ تو آدھا جو ہے معادہ سے مشتق ہے، اور عدو یہ ولی کی ضد ہے۔ یعنی ایک روایت میں ہے کہ آدھا کی بجائے اہانہ کے الفاظ ہیں۔ ولی وہ مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اور یہ قربت الہی کے
دوام سے حاصل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ بھی حفاظت و مدد کے ذریعے اس کی سرپرستی فرماتا ہے۔ آذنتہ بالحرب، یعنی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور اسے خبردار کرتا ہوں، میں اس کا مخالف ہوں، بالنوافل، فرائض کے علاوہ جملہ قسم کی عبادات جو ہیں، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں اور اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ استعاذنی، مجھ سے پناہ طلب کرے، لأعیذنہ، اسے جن چیزوں سے خوف ہے میں ان سے اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اولیاء کی محبت جو ہے پیش نظر حدیث میں بھی حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کہ جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، اسے ستائے، تو گویا اس نے میرے ساتھ، یعنی گویا اپنے رب کے ساتھ عداوت کی، اور اس نے مجھے ستایا۔ اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست وہی ہیں جو شریعت کی مکمل پابندی کریں اور نوافل سے بھی غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی اس کی حدود کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی جو اللہ کے ولی ہیں ترک کر دیتے ہیں جس میں شبہ کی بھی گنجائش ہو، جیسے فرمایا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں مبتلا کرتی ہے، اس چیز کی طرف جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، شک نہ ہو۔ تو اللہ کے ولی جو ہیں وہ ہر چیز کو ترک کر دیتے ہیں، ایون کہ جس چیز میں شبہ ہو اس کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اور نوافل کو، تلاوت کو، ذکر کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کی مجالس میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا قرب دکھاتے ہیں۔ آپ جب اولیاء کی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہی آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان کی کہ اگر جاننا ہو کہ ولی کون ہے تو جب آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو اللہ یاد آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ تصور کریں کہ آج کل جو ہمارے ہاں تصور ہے، ہر شخص نعوذ باللہ ولی ہے، ہر بندہ ولایت کا دعوت کرتا ہے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ ولی ہے، نعوذ باللہ، وہ زکوٰۃ دے نہ دے وہ ولی ہے۔ ولایت جو ہے وہی ہے جو شریعت کے تابع ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں وہی ولی ہیں۔ تو اللہ کے کرامات اور خرق عادت جو ہے، یہ امور کا ظہور اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم، مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسی لیے کہا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت جو ہے اس کا درجہ کرامت سے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو صالحین ہیں، جو مقربین ہیں، ان کے ذریعے کرامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن کرنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ پھر فرمایا ان اولیاء الا المتقون، یعنی جو اولیاء ہیں، ولی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یعنی کسی بھی چیز کو وہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اس کی بات۔ تو ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے لیے بشارتیں ہیں، نہ ڈر ہے، نہ غم ہے، نہ خوف ہے، اور پھر دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر ہر دیندار اللہ تعالیٰ کے مومن متقی بندوں سے الفت و محبت کرتا ہے، اور ان کی عداوت جو ہے اس سے اعتراض کرتا ہے، کیونکہ ان سے عداوت گویا
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ عداوت ہے، اور ان سے محبت گویا اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وہ ما تقرب، فرائض کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا تقرب اور محبت حاصل کرنے کا افضل ترین ذریعہ فرائض ہیں کہ انہیں مکمل پابندی اور گوشی کے ساتھ مستعدی سے ادا کیا جائے۔ فرائض کو نظر انداز کر کے کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اس کا تقرب حاصل کیا جائے۔ فرائض میں ارکان خمسہ ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور پھر یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ بھی ظاہر فرائض میں آتا ہے۔ تو جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، ان کو نبھانا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ ارکان دین میں سب سے زیادہ اہم اہمیت نماز کو دی گئی۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کی عمارت اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ کوئی شخص جو تارک نماز ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ارکان دین کی طرف سے غفلت و بے پرواہی کرنے والا اگر ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا انسان ہے، اس کی بات قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، گویا اس کے اور غیر مسلموں کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا۔ دوسری روایت حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نماز کو کفر قرار دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے یعنی اسلام میں جس نے نماز کو ترک کیا۔ نماز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ آپ حضرت بلال کو حکم دیتے تھے ارے نہ من الصلاۃ یا بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز کے ذریعے تسکین پہنچائیے، راحت پہنچائیے۔ تو اب دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ ان ارکان خمسہ میں سے ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وقام الصلاۃ، فوراً جو شہادتین ہیں توحید اور رسالت کے بعد فوراً اس کا حکم دیا گیا نماز کا، اور نماز کا بے شمار مرتبہ تذکرہ آیا۔ آپ جب قرآن جو ہی کھولتے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر رب کائنات سورہ فاتحہ کے شروع میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں، وہ کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پھر فرمایا کہ نوافل کا درجہ جو ہے، یعنی فرائض کی اہمیت کے بعد پھر نوافل کا درجہ آتا ہے۔ انسان نوافل کے ذریعے اللہ کا قربت حاصل ہوتی ہے، اس کو وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس میں جس قدر بھی وہ نفلی عبادت زیادہ کرے گا اتنا ہی اس کو اللہ کا قربت زیادہ ہوگا، محبت اور دوستی حاصل ہوگی۔ اور جب یہ دوستی درجہ کمال کو پہنچ جائے گی، محبت درجہ کمال کو پہنچ جائے گی، تو انسان جو ہے ولی کامل بن جاتا ہے، اور اس کا کوئی قدم پھر شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا۔ وہ شریعت کا اس قدر کا پابند ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غیر شرعی باتوں پر نہ کان دھرتا ہے، نہ ان کی طرف دیکھتا ہے، نہ ان کو سنتا ہے، نہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، نہ اس کی طرف چل کے جاتا ہے۔ اس کے کان، ہاتھ، پاؤں، غرض کے سارا جسم شریعت اور کتاب و سنت کے تابع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ تو وہ اس کی تعمیل کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ روکے، اس کا رسول روکیں، اس سے رک جاتا ہے۔ جس میں یہ علامات اور اوصاف موجود ہوں، اللہ تعالیٰ کا حقیقی ولی اور حقیقی دوست وہی ہے۔ جب کوئی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لے تو پھر وہ رتبہ ولایت پر فائز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے تو اسے وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔
یہ حدیث اولیاء کے معیار کو پہچاننے کے لیے اصلی معیار ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ جو لوگ شریعت کے علاوہ تصوف کا دعویٰ کرتے ہیں شریعت کو ترک کر کے، تو وہ صوفیاء نہیں ہیں۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شریعت کو ترک نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ایسے دعوے کریں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، روزے نہ رکھیں، تو ہم کہیں کہ ہم ولی ہیں۔ ولی وہی ہے جو اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے، رسول کی ذات سے محبت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، آپ جو حکم دیتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ پر عمل کرتا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا اس پہ رک جاتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ ولی کی شان ہے کہ وہ جو بھی چیز کرتا ہے دیکھتا ہے کہ میرے مالک، میرے رب، میرے خالق کا اس میں کیا حکم ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اس میں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، ان سے عداوت نہیں کرتا، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے عداوت کرنا گویا اللہ سے عداوت کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے جو ہے نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عداوت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اہل اللہ کی صحیح قدر کریں، اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھیں، اہل اللہ کے فیوزات و برکات سے ہم مستفید ہوں، اور حقیقی جو ولی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلی حدیث پاک پڑھیں گے 40 نووی کی۔ اب ہم رقیہ شریعہ کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل مشتاق للرؤیت وارزقنا رؤیتہ فی الدارین یا رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرا وذرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرك السماء فأتبعه شهاب مبين۔ ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويشفي صدور قوم مؤمنين۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى ورحمة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تحسنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء وتسمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستغفرت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ما يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا حسبي الله لا إله إلا هو وتوكل عليه وهو رب العرش العظيم اللهم اصرف عني حر الليل وبرد الليل وسب الليل اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله ارقي نفسي من كل شيء يؤذني من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيني بسم الله ارقي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، پر معافی مانگیں. آئیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا دينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيت وعافيت ولا طالب علم الا وفقت ولا مسافر الا وصلت ولا مظلوم الا نصرت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إني أسألك بعدد خلقك بعز عرشك برضاء نفسك بنور وجهك بمبلغ علمك وحلمك ببقائك بسطة قدرتك بمنتهى رحمتك بإدراكك بكلية ذاتك بكل صفاتك بتمام وصفك بنهاية أسمائك بمكنون سرك بجميل برك بجزيل عطائك يا رب بكمال منك بفيض جودك بشديد عقابك بسباك رحمتك بعدد كلماتك بغاية بلوغك يا الله بتفرد فرديتك بتوحيد وحدانيتك بقائك بسرمدية أوقاتك بعزة ربوبيتك بأزمة كبريائك يا الله بجاه جلالك بكمالك بجمالك بأفعالك بأنعامك بسيادتك بملكيتك بجباريتك بمنيتك بمشيتك بأزمتك بلطفك بسرك ببرك بإحسانك بحقك وبحق رحمتك وبحق محبوبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل لنا فرجا مخرجا وشفاء من الحموم والوباء والبلاء والطاعون والأناء ومن جميع الأمراض والبليات والآفات في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك وارزق كل مهموم بالفرح وكل محروم بالذرية الصالحة وكل موسر باليسر وكل مديون وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة. اللهم إني أسألك بنورك الذي أشركت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل أعمالهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الأثرات. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء. یا الہی ہم جو ہم نے
کلام پاک پڑھا، درود شریف پڑھا، ذکر اذکار کیا، اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اللہ عرف مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے بھائی سعد فاروق کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ یا الہی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، تیرا ارشاد ہے ادعونی مستجب لکم۔ یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہے، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، ہماری کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری غلطیوں کی طرف نہ دیکھ، بلکہ اپنے فضل، اپنے احسان، اپنے رحمت کی طرف دیکھ، دعاؤں کو قبول فرما رہے۔ سب کے حال پر رحم و کرم فرما۔ جتنے بھی ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ان کے اہل خانہ کے حال پر رحم و کرم فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا الہی ہمارے فضیلت شیخ پروفیسر دکتر محمد الحمد اردن سے ہمارے ساتھ ہیں، یا الہی ان کے اہل خانہ کو ان پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا الہی تمام میرے دوست جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں سب کے حال پر رحم و کرم فرما، ان کے اہل خانہ کو بیماریوں سے محفوظ فرما، جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور مقام عطا فرما۔ یا الہی مشائخ لدر جتنے بھی ہیں سب کے روح کو اثار صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ حضرت علامہ شیخ بستان قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے روح کو اثار صاحب کرتے ہیں۔ یا الہی پیر نصیر الدین نصیر، پیر علاء الدین القادری الغیلانی البغدادی، ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد گرامی فاضل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، یا علیہ سب کے عادل لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے سب کے روح کو اثار صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اجعلنا فی الدنیا مہتدین من الحلال مرزوقین ومن الحرام محفوظین من المعاصی حاربین من الطاعات واقفین وبشہادت ناطقین وفی الآخرۃ مرحومین وفی القبر مونسین وعند السؤال ثابتین وفی الحشر آمنین وفی المیزان راجحین وعلی الصراط جاہزین من الحوض واردین ومن النار بائدین وفی الجنت خالدین وفی الفردوس نازلین وفی علیین ساکنین وفی وجہ اللہ ناظرین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش وزینت فرش وقاسم رزق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ساتھ جو عراق سے، کردستان سے، صومالیہ سے، ترکی سے، مغرب سے، اردن سے، کشمیر سے، پاکستان سے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کل پھر انشاءاللہ ہم اسی مجلس میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔